السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر. وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم ما العمل فی ایام افضل منها فی هذا العشر. رواه البخاری. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک پڑھا ہوں. اس آیت کو اور اس بخاری کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا، جو بات کہوں گا، وہ ہے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت. محترم ناظرین، ہم اور آپ جس دن کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ایام، وہ دن، وہ ٹائم آپ لوگوں کے سامنے کچھ ہی دنوں کے بعد آنے والا ہے، اور وہ ہے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں. یہ راتیں بہت ہی قیمتی اور قابل قدر اور مبارک ایام ہے، اور قابل قدر ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان عشرائے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کر کے زیادہ زیادہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تہلیل، کبریائی و بڑائی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنے زبانی مبارک سے زیادہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے الفاظ ادا کر کے اجر و ثواب کما رہے ہیں، اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں. محترم سامعین، ہمیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف 3 عشرے ایسے ہیں، 3 عشرے ہیں جن کو بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ تعظیم کرتے تھے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور لوگوں کو اس کی قدر کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے. آخر وہ 3 عشرے کیا ہے؟ نمبر 1 ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن، نمبر 2 محرم کے پہلا عشرہ، نمبر 3 رمضان المبارک کے آخری 10 راتیں ہیں. یہ 3 عشرے ہیں جنہیں ہمارے اسلاف بہت زیادہ تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے، اور بالخصوص ذی الحجہ کی ابتدائی اور پہلا عشرہ کی فضیلت بہت ہے. محترم سامعین، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام مبارکہ جنہیں ہم عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو اس کی فضیلت بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آخر ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے، تاکہ یاد دہانی ہو جائے کہ کوئی بھی انسان خواب غفلت میں پڑے نہ رہے، اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تہلیل، ذکر و اذکار کے ذریعے اجر و عظیم اور ثواب دارین کا مستحق بنے. اسلامی بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اگر ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین قسم ہی نہیں کھاتا. یعنی اللہ رب العالمین کا قسم کھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی مقصد اس کی اہمیت کو بتانا ہے، بلکہ 3 چیزوں کا بتانا ہے. نمبر 1 اس کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے، نمبر 2 اس کی فضیلت کو بتانا چاہتا ہے، نمبر 3 اس کو عظمت کو بتانا چاہتا ہے. یعنی قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین یہ واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. یعنی اس قرآن کریم کی آیت سے اللہ رب العالمین عشرہ ذی الحجہ کی 10 دنوں کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی عظمت کو واضح کر دینا کرتا ہے. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 دن مراد ہے، اور وہ پہلا عشرہ ہے. تو محترم سامعین،
صحیح بخاری کتاب العیدین حدیث کی راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل فی ایام افضل منها فی هذا العشر، ان عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ بہتر کسی اور دن میں نہیں ہے، اور دن میں نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ولل جہاد، اے اللہ کے نبی کیا جہاد بھی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد، جہاد بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا آگے جملہ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث کا الفاظ ہے الا رجل خرج یقاتل بنفسه وماله، مگر ہاں وہ جہاد، وہ مجاہد جو ایک مجاہد جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہو، اپنی جان و مال کے ساتھ نکلتا ہو، فلم یرجع بشیء، اور وہ جنگ کرنے کے بعد وہ گھر واپس کچھ بھی نہ لے کر آتا ہو، نہ مال لے کر آتا ہو، وہ خود بھی نہیں آتا ہو، وہ جنگ بہتر ہے۔ لیکن ہاں جو جنگ میں جاتا ہو اور جنگ سے واپس چلے آتے ہو، جنگ سے لڑ کر کے واپس چلا آتا ہے، وہ مجاہد سے زیادہ بہتر یہ عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں فضیلت میں زیادہ۔ تو محترم سامعین، یہ تھے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت۔ اور دوسری حدیث سے تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ 10 دنوں کی فضیلت کتنا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ما من ایام آدم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الاشر من هذه الایام العشر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشرہ ذی الحجہ کے مقابل میں کوئی دن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حکم دے رہا ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّمْہِيدِ، اس لیے کہ ان ایام میں، ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں، عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی پہلا عشرہ میں یعنی 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی تسبیح یعنی لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ان دونوں حدیثوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن کا اتنی فضیلت ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، اعمال صالح کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، تلاوت قرآن پڑھنا چاہیے، تسبیح و تہلیل کرنی چاہیے، تکبیر و تہلیل کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، یہ تھے ذی الحجہ کی 10 دنوں کی فضیلت۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کس طریقے سے پڑھا کرتے تھے ذی الحجہ کے دنوں میں، آخر ذی الحجہ کے مہینے میں کس طریقے سے تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ لیجیے میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کر میں اپنے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کا الفاظ ہے یخرجان الی السوق فی ایام العشر، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی السوق فی ایام العشر، بازار کی طرف چلے جاتے، مارکیٹ کی طرف چلے جاتے اور کیا کرتے، یکبران وَيُكَبِّرُ النَّاسِ، اور بازار میں جا کر کے تکبیر پڑھا کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا کرتے۔ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ، اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب تکبیر پڑھا کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے، بتکبیرہما، لوگ بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کا عمل تھا کہ صحابہ کرام ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں بازار کی طرف چلے جاتے، مارکیٹ کی طرف چلے جاتے کہ یہاں زیادہ آدمی ہیں، زیادہ لوگ ہیں، تاکہ میرے زبان سے یہ تکبیر دوسرے لوگ بھی پڑھے۔ یہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے میرے پیارے صاحب۔ تو ہمیں آپ کو کرنا کیا؟ ہمیں آپ کو تکبیر پڑھنا چاہیے، خاص کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب تکبیریں پڑھنا چاہیے۔ محترم حضرات، میں نے صحابہ کرام کے تکبیر پڑھنے کا معمول بتا دیا، ہمیں بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ کام کرتے وقت بھی ان ایام میں تکبیر زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں